وہ 2-3 باتیں پیش کرنے سے پہلے آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو تھوڑی سی ہنسی تو آئے گی، لیکن آپ کو سچائی مل جائے گی کہ سچائی کیا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تیل بدن کا پھک جاگا، یہ سانس بھی ایک دن رک جاگا، بیڑا پار اسی کا ہے جو سامنے رب کے جھک جاگا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آئے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گھمنڈ کرے کہ روز بڑھاپا آئے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ بکھاوے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دنیا جہان کی تمام کامیابی اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے، تمام جائز تمناؤں کو مرادوں کو آپ کی پوری فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یوں تو دنیا میں نہ جانے روزانہ کس قدر ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہزاروں لاکھوں ویڈیوز روز ڈالی جاتی ہیں۔ یہ سچی بات ہے، جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا 25-30 سال سے، تب سے بے شمار ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں، لوگ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن ان ویڈیوز میں بیہودی ویڈیو، بے شرم اور بے حیائی سے بھری ہوئی ویڈیوز اور آدمی کو ذلیل کر دینے والی، رسوا کر دینے والی ویڈیوز، اور ایسی ویڈیوز کہ جنہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکتے، اس طرح کی ویڈیوز کا چلن پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی ویڈیو آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ بندہ اس کو لائک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ویڈیو انسان کی سچائی کو بیان کر دیتی ہے، وہ ویڈیو انسان کی اور انسانوں کی اوقات کو بیان کر دیتی ہے، وہ ویڈیو آدمی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور جانے کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ حالانکہ کوئی لمبی چوڑی 2-4 گھنٹے کی ویڈیو نہیں ہوتی، بلکہ 1-2 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، اس پیغام کے ذریعے بندے کو بہت ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اور 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ 2-3 باتیں پیش کرنے سے پہلے آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو تھوڑی سی ہنسی تو آئے گی، لیکن آپ کو سچائی مل جائے گی کہ سچائی کیا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تیل بدن کا پھک جاگا، یہ سانس بھی ایک دن رک جاگا، بیڑا پار اسی کا ہے جو سامنے رب کے جھک جاگا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آئے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گھمنڈ کرے کہ روز بڑھاپا آئے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ بکھاوے گا۔ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی میں سڑوٹ پڑ جائیں گے، یہ دانت لکڑ جائیں گے باہر سارے، کل بھیتر بڑھ جائیں گے، یہ رنگ تیرا ڈھل جائے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پر ٹکڑا مشکل دے ارے آپو مدے اڑاویں گے، تو کوئی خدمت ہی نہ کہے گا پھر تجھے یہ ڈانٹیں گے، تو بیٹھا خاموش رہے گا مال تیرا یہ بانٹیں گے۔ جب پورا بڑھاپا آئے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جاگی خریدار بھی ملنا مشکل ہے۔ انسان سنبھل جا بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ جا رہی ہے عمر گزرتی ہوش میں آ جائے بندے،
یاد خدا سے دل کو لگا لے، چھوڑ کر دنیا کے دھندے، نبی سے سچا پیار کرو، گر کشتی پار لگانی ہے، پوری نمازیں ادا کرو، گر قبر میں جان بچانی ہے، خوف سے بندے اللہ کے گر ایک بھی آنسو گر جاگا، یہ ادا خدا کو پیاری ہے، تیرا ڈوبتا بیڑا تر جاگا، یہاں جن چیزوں سے کرے محبت چھوڑ کے سب کو جائے گا، کر لے گا جو نیک عمل بس کام تیرے وہ آئے گا، تو بندے پتلا خاک کا اور خاک میں ایک دن مل جاگا، بیکار تکبر کردہ ہے تو قبر میں پڑھ کر گڑ جاگا۔ اچھا، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، اپنے عزیز بھائیوں سے، اپنی پیاری بہنوں سے، کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اب 2-3 باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بڑے میاں نے جس شاندار انداز میں اور جس سادے انداز میں، خوبصورت لہجے میں انسان کی اوقات کو بیان کیا ہے اور آخرت کے بارے میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، وہ انداز مجھے بڑا شاندار اور سادہ لگا ہے، اور واقعی جو بندہ اسے سنتا ہے اسے احساس بھی ہوتا ہے دل پہ کہ ہاں واقعی سچی بات کہہ رہا ہے، اور جب ان کے بولنے کا انداز وہ دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ واقعی بڑے میاں اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جسم کا تیل بھی پھک جائے گا، جسم میں کچھ باقی نہیں رہے گا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور طاقت جسم کی ختم ہو جائے گی، کوئی تجھے پوچھے گا نہیں، اور جب تک تیرے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے تب تک تیرے بیوی بچے تجھے پوچھ لیں گے، لاڑ پیار محبت کر لیں گے، جب تک تیرے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، سب کچھ تیرا ہے، جب تیرے جسم سے جان نکل جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، کوئی تیرا نہیں رہے گا، نہ تیری زمین تیری رہے گی، نہ تیری جائیداد تیری رہے گی، نہ تیری گاڑی، تیرا بنگلہ، تیری کوٹھی، تیرا پیسہ، بینک بیلنس، تیرے بیوی بچے، کوئی بھی تیرا نہیں رہے گا۔ جب جسم سے طاقت ختم ہو جائے گی اور چارپائی پہ، کھاٹ پہ لیٹ جائے گا اور کسی کام کا نہیں رہے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہر بندہ تیرے گھر کا، جسے تو نے اپنے پیسوں سے لکھایا، پڑھایا، جوان کیا، وہ بندہ بھی خدمت کرنے سے دور بھاگے گا۔ بتانے کا مقصد ان بڑے میاں کا یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی آتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، کبھی کوئی نیک کام کر لیا، کبھی گناہ کر لیا، یہ جوانی یوں ہی ختم ہو جائے گی، اور جوانی آتی ہے آدمی کے اوپر جانے کے لیے، اور آدمی بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے جانے کے لیے۔ ان کا جو پیغام دینے کا مقصد ہمیں سمجھ میں آیا، مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ کہنا چاہتے ہیں بڑے میاں ہم سے کہ ہمارے بچوں، میرے بچوں، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا کی رنگ رگلیاں، دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا دیکھنے میں تمہیں سامنے سے بڑی حسین اور بڑی شاندار نظر آئے گی، یہ دنیا تمہیں اپنی خوبصورت رنگت کی وجہ سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہیں اس کی طرف کھینچنا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس طریقے سے ان بڑے میاں نے ہمیں پیغام دیا، اگر ہم انہی کی بات کو اپنے سامنے رکھ کے اور اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کا مطلب تنہائی میں بیٹھ کے اپنا حساب لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے اب تک، یوں سمجھو تقریباً اگر میرا کوئی بزرگ دیکھ رہا ہوگا مجھے، تو وہ یہ سوچے تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اب تک 60-70 سال کی عمر یوں ہی گزار دی، میں نے اب تک زندگی میں کیا کیا،
اپنے لیے کیا کیا میں نے زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنے پاس کیا جمع کیا زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ اپنے پاس جمع کیا تھا محنت کر کے، خون پسینہ بہا کے، اور لوگوں سے لڑائیاں کر کے، اور فتنہ فساد کر کے، کیسے بھی کر کے جمع کیا تھا، یہ حلال طریقے سے کمایا تھا۔ اپنا پیسہ، اپنی زمین جائیداد، اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی، جو کچھ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، وہ اب کہاں میری اپنی رہی؟ وہ تو دوسروں کی ہو گئی، کہاں اب وہ میری اپنی رہی؟ اسے تو میرے بچے لے جائیں گے، وہ تو وراثت میں دوسرے بچوں کو مل جائے گی، آنے والی بہوؤں کو مل جائے گی، میرا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس چیز سے۔ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں بڑے میاں کہ کچھ بھی نہیں تمہارے ہاتھ میں رہے گا، جو کچھ بھی تمہارا اپنا تھا وہ سب دوسرے کو دے دیا جائے گا، اور تم اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ آئے تھے اور دنیا سے جاؤ گے بھی خالی ہاتھ۔ بس 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا مکان ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تھوڑی سی چادر، سفید کفن تمہارے لپیٹ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کیا ہی تمہیں قبر میں لے کر کے بھیجا جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ بڑے شاندار طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بندہ اگر سمجھنا چاہے تو کسی ایک چیز سے بھی سمجھ سکتا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ لو کنتم تعلمون، لو کنتم تعقلون، کتنی جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ جب بھی اللہ تعالی کسی بھی بات کا حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو، فوراً 1 2 4 آیت کے بعد یا اسی آیت کے اندر لو کنتم تعلمون نازل فرما دیتے ہیں، یا ان کنتم تعقلون نازل فرما دیتے ہیں، یا ان کنتم تعلمون آ جاتا ہے کہ میں جو تمہارے اوپر یہ حکم نازل کر رہا ہوں، میں جو تمہیں اس چیز سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس بات سے یعنی ان چیزوں پر وہی بندہ عمل کرے گا، اور ان باتوں کو وہی بندہ سمجھے گا جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی، جس کے اندر سمجھنے کی اور ذرا سی بھی اس کے اندر قوت فہم موجود ہوگی۔ جو بندہ قرآن کو ذرا سا بھی سمجھ جائے گا وہ اللہ تعالی کی طرف اور اللہ کے راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ چلتے چلتے بھی اس کو شیطان بہکا سکتا ہے، چلتے چلتے بھی وہ گناہ پر گناہ کر سکتا ہے، لیکن حدیثوں میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جان کے اوپر، تو وہ اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی جرم پر، اپنے کسی گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ غلطی سے انجانے میں، جانے میں، انجانے میں شیطان کے بہکائی کی وجہ سے، ایک شیطان کی کوشش کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی بندہ بہک جاتا ہے۔ رات دن قرآن پڑھنے والا بھی بہک جاتا ہے، رات دن نمازوں کی پابندی کرنے والا بھی بہک جاتا ہے، رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی بہک جاتا ہے۔ بہکنا کوئی بری بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کی عمر 60-70 سال ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا، کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی۔ اب اگر وہ اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے میں نے کیا کمایا، نیکیاں کیا کمائی، نماز کتنی میں نے اکٹھی کر لی اپنے اکاؤنٹ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں، دنیا کا اکاؤنٹ تو بھرا پڑا ہے، زمین جائیداد کی رقم بے شمار بھری پڑی ہے دنیا کے اکاؤنٹ میں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو اکاؤنٹ ہمیں دکھایا جائے گا، آخرت کا اکاؤنٹ، اس میں ہم نے کیا جمع کیا ہے۔ آدمی اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو پتہ چلتا ہے، گریبان میں جھانک کے دیکھے تو اسے اس چیز کا یقین آئے گا کہ واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔
15-20 سال تو میں نے کھیل کود میں گزار دیے، پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، یہ نمازوں کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، والدین کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ 15-20 سال تو یوں ہی گزر جاتے ہیں آدمی کی کھیل کود میں۔ اس کے بعد 20-25 سال کا ہو جاتا ہے، شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے، 40-45-50 سال تک لگا رہتا ہے ان میں ہی۔ اس کے بعد جب 60-70 سال کا ہو جاتا ہے، جب کہیں جا کے عقل آتی ہے کہ اوہو پوری زندگی میں نے تو برباد کر دی، اب بڑھاپے میں آ کے اسے عقل آ رہی ہے۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے۔ وہ جوان کہ جس کی عمر 20-25 سال کی ہے، گناہوں کا جس کے اوپر غلبہ ہے، شیطان ہر طریقے سے جسے بہکانا چاہتا ہے، چاروں طرف سے فتنے فساد اور بے شرمی اور بے حیائی جسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور چاروں طرف سے گندا ماحول، بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول اسے اپنی اندر کھینچنے کو تیار ہے، اور وہ بندہ اس عمر میں، اس جوانی میں بھی، جوانی کے عالم میں بھی اپنے اوپر شہوت کا غلبہ ہونے کی وجہ ٹائم بھی شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جوانی کے عالم میں اللہ کے راستے میں ڈال دیتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو پھر وہ بوڑھا کہ جو 60-70 سال کی عمر میں جا کے عبادت کر رہا ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے یہ جوان کہ جو 20-25 سال کی عمر میں عبادت کر رہا ہے، کیونکہ بوڑھے کے اندر تو خواہشیں ختم ہو چکی، اس کا تو نفس ختم ہو چکا۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں گناہوں سے توبہ کر لو۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔